یہ حکمت نمبر 86 میں ہے، بہت ایک فارمولا ہے مولا کا، فارمولا جو اپنی زندگی میں ہمیں اپنانا چاہیے۔ فرماتے ہیں کہ من اصلح سریرتہ اصلح اللہ علانیتہ، یعنی اللہ کے محضر میں اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا بگڑا ہوا کام بن جائے تو جو تمہارا بگاڑ اللہ کے ساتھ ہے اس کو تم ٹھیک کرو۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے مال میں بگاڑ آ رہا ہے، تمہاری تعلیم میں بگاڑ ہے، تمہاری ازدواجی زندگی میں مشکل ہے، تمہارے ہر زندگی کے شعبے مشکلات کھڑی ہیں، تو تم دیکھو کہ اللہ کے ساتھ تمہاری کیا مشکل ہے، اس مشکل کو حل کرو، اللہ تعالیٰ تمہاری دیگر مشکلات کو حل کرے گا۔ چونکہ ریسورس تمام قوتوں کا اور طاقتوں کا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ لہذا اللہ فرماتا ہے کہ من اصلح سریرتہ، یہ مولا فرماتے کہ من اصلح سریرتہ اصلح اللہ علانیتہ، کہ جو انسان اپنے روح کی اور اپنی جان کی وہ صفائی کرتا ہے، اس کو ٹھیک کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ظاہر کو ٹھیک کرتا ہے۔ یہ ظاہری امور خراب ہو جاتے ہیں، اس کو ٹھیک کرنے کا ایک فارمولا مشکل کشا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام دے رہے ہیں۔ تو مشکل کشا کی مشکل کشائی یہی ہے کہ جو فارمولا دیا، اگر تمہاری مشکل ہو رہی ہے، کہیں پہ کھڑی ہو رہی ہے، تو اس مشکل کو حل کرنے کے لیے اللہ سے وصل ہو جاؤ۔ پھر فرماتے ہیں ومن اصلح ما بینہ وبین اللہ اصلح اللہ ما بینہ وبین الناس، کہ جو اپنے اور اللہ کے درمیان اصلاح کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اور لوگوں کے درمیان اصلاح کر دیتا ہے۔ یعنی بگڑے ہوئے کام اگر اللہ سے آپ نے جوڑ دیے، اس کو ٹھیک کر دیے، تو اللہ بھی آپ کے کاموں کی اصلاح کرے گا۔ ومن عمل لآخرہ کفاہ اللہ مؤونۃ الدنیا، اور جو انسان آخرت کے لیے تعاون کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی دنیا بنانے میں اس کا تعاون کرتا ہے، اس کے ساتھ کو آپریٹ کرتا ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ کی طرف سے بنایا ہوا نظام اور سسٹم ایک دوسرے پہ موقوف ہے، ڈپینڈ کرتا ہے۔ اگر روح کی اصلاح ہو گئی تو انسان کے جسم کی بھی اصلاح ہو جائے گی، اگر انسان کی روح کی اصلاح نہ ہوئی، انسان کی جان کی اصلاح نہ ہو پائی، تو انسان کے جسمانی ظاہری جسم کی بھی اصلاح کبھی نہیں ہو پائے گی۔ جیسا مولا فرماتے کہ ان چیز کا ہم نے خیال کرنے، اسی لیے ہر کسی کو اجازت نہیں ہے کہ وہ واعظ و نصیحت کرے، وہ واعظ و نصیحت کرے لوگوں کے لیے جس نے اپنے نفس کی اصلاح کی ہو۔ اس لیے فرماتے کہ کیف یصلح غیرہ من یغش نفسہ، جس نے اپنے نفس کو دھوکہ دیا ہو وہ کس طرح سے دوسروں کے لیے واعظ پڑھتا ہے، کس طرح سے دوسروں کو نصیحت کرتا ہے، کس طرح سے دوسروں کی اصلاح کرتا ہے۔ لما تقولون ما لا تفعلون، جیسے قرآن کہتا ہے، قرآن کا طرز زندگی کا ایک حصہ یہی ہے کہ جو تم نہیں کرتے اس کا تم حکم مت دے دو، اس کے لیے تم کوئی بھی کمانڈ مت دے دو کسی دوسرے کو۔ جب تک تم خود نہیں کرو گے تو کس طرح سے دوسروں سے اصلاح کی توقع رکھتے ہو؟ جیسے یہ طرز زندگی کا ایک اہم ترین حصہ ہے کہ انسان کا جو اندرون ہے جب تک وہ ٹھیک نہیں ہوگا، انسان کا ظاہری اور یہ جو ظاہری وجود ہے وہ بھی ٹھیک نہیں ہوتا۔